السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے مہمان ہیں وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب. ان سے ہم بات کریں گے. دھرنے کی بات چل رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این یہ ان سے درخواست کر رہی ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن دے دیں نومبر تک. پھر یہ ہے کہ اسلام آباد کو کی یلغار کا پروگرام ہے. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان محاذ آئی ہے. این آر او کے مسائل ہیں. پھر اندرونی مسائل ہیں جو کہ وزارت داخلہ کے ڈومین میں آتے ہیں. تو ان سب معاملات میں ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے. شاہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ نظامی صاحب. شاہ صاحب آپ سے تو بڑی پرانی ہیں آپ پہلے، لیکن یہ پہلی دفعہ کہ میں آپ کو فارملی انٹرویو کر رہا ہوں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ وزارت داخلہ اگرچہ آپ کے لیے ایک پورٹ فولیو تو نیا ہے بطور وزیر، لیکن آپ نے کافی زندگی گزاری ہے سروس میں. آئی ایس آئی کے ریجنل ہیڈ کے طور پہ پنجاب میں، پھر آئی بی کے ہیڈ کے طور پہ، اور بھی پھر آپ کی اسی شعبے میں رہی. آپ نے بڑے بڑے مارکے بھی مارے ہیں جن کا میں ذکر نہیں کروں گا یہاں. تو یہ اس وقت جو ملک کی داخلی صورتحال ہے اس میں کئی قسم کے بیرونی بھی خطرات ہیں اور اندرونی بھی ہیں. تو آپ اس اپنی جو موجودہ جو پوزیشن ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اپنا نظامی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مناسب سمجھا اور وقت دیا تاکہ آپ کہ میرے ساتھ آپ کی کوئی گپ شپ ہو سکے بڑے امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر. جہاں تک میرے کیریئر کا تعلق ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ 20-25 سال سے تو جاتی ہے. کیا ہے میں نے ویریس پوزیشن ہوم سیکٹری بھی رہے ہیں، آئی بی میں بھی رہا ہوں، آئی ایس آئی میں بھی رہا ہوں، نارکوٹک فورس میں بھی رہا ہوں، اے این ایف میں بھی رہا ہوں. تو ٹریننگ تو ہماری آن دا جاب بہت ہو چکی. لیکن اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو نو اینڈ ٹو ٹیل یو کہ جس طرح انوائرمنٹ چینج ہوتے جاتے ہیں، جس طرح تھریٹ پرسیپشن چینج ہوتی جاتی ہے، جس طرح اویئرنیس چینج ہوتی جاتی ہے، اسی طرح نئے چیلنجز آتے جاتے ہیں. یو نو وین یو کم ٹو اے سچویشن، یا آپ کو روز ایک ایسی چیز سے پالا پڑتا ہے کوئی شاید پہلے نہ پڑا ہو، حالانکہ میری ساری عمر اسی کام میں گزر گئی. سو اٹس اے ویری چیلنجنگ جاب ٹو بی دا انٹیریئر منسٹر ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ 18th امینڈمنٹ جو ہوئی ہے. 18th امینڈمنٹ نظامی صاحب جو ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کوئی خلاف نہیں ہوں خدا نخواستہ کہ 18th امینڈمنٹ، لیکن 18th امینڈمنٹ اتنی جلدی میں ہوئی کہ جس میں کہ کافی چیزیں ایسی تھیں جو کہ پروونسز کو دے دی گئی، اور پروونسز کے پاس ان کو فلفل کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور اس نے فیڈریشن کو کمزور کیا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا انیشیٹو لیا جاتا ہے اس کی ورکنگ آن گراؤنڈ دیکھی جاتی ہے. کوئی حدیث تو ہوتی نہیں ہے، لا ہم روز چینج کرتے ہیں، لا ہم روز امینڈ کرتے ہیں. تو 18th امینڈ کو ریفائن کیا جا سکتا ہے، اس کو پہلے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. جس طرح کہ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر مسئلہ جو ہے یہ پروونسز کا ہے. ناؤ اٹ از آل ود دا پروونسز، دے آر سپوز ٹو ڈیل ود دیم. بٹ سرٹنلی فیڈریشن ہیز اے رول. ایز اے فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر آئی ہیو ٹو پلے دیٹ رول. اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے نا، اس وقت تھریٹ کیا ہے. اینی باڈی ہو کین اینالائز دی تھریٹ پرسیپشن کریکٹلی. اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح کے مرض تشخیص ہو جائے تو اس کی دوائی دینی آسان ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر تھریٹ جو ہے جس طرح آپ نے کہا ہے، اس وقت ہمارے ملک کو انٹرنل تھریٹس بھی ہیں، ایکسٹرنل تھریٹس بھی ہیں. کسی وقت آپ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ انٹرنل تھریٹ زیادہ ہے، کسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹ زیادہ ہے. سو اٹس کمبینیشن آف دوز. اینڈ الحمدللہ دس گورنمنٹ ان اسپائٹ آف آل دی چیلنجز، اس حکومت کے لیے کوئی ایک چیلنج نہیں ہے. میں چیلنج گنانے بیٹھوں تو وہ اس کے اوپر کتاب لکھی جا سکتی ہے. Those challenges which have not been created by this government.
they have been created by the previous governments. So alhamdulillah, the situation under the present circumstances inshallah is under control. ہاں لیکن بہت سارے چیلنجز ہیں جو آپ نے ذکر کیا وہ خود ساختہ بھی لگتے ہیں. مثلاً وہ پچھلی گورنمنٹ کے نہیں ہیں. مثلاً اپوزیشن کے ساتھ حد سے زیادہ بڑی ہوئی محاذر آئی. نیب کی کارروائیاں تقریباً تمام، میاں نواز شریف تو چلے پاناما میں بعد اقامہ میں اندر ہوئے، تقریباً سارے ہی ان کے لیڈر. پی 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 کا بھی یہی حال ہے. اور کرپشن از دا کیچ ورڈ. خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے، وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ جو پارلیمنٹری نظام ہے یہ تو چلتا ہی مل جل کے ہے. تو یہ جو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے اپوزیشن کو، اس میں کوئی آپ جیسے جہاں دیدہ لوگ کوئی سین ایڈوائز نہیں دیتے؟ اچھا سر، دیکھیں سر، دس از اے پرسیپشن. انفارچونیٹلی کچھ ہو بھی ایسے رہا ہے، کچھ پرسیپشن بھی کریٹ کی جا چکی ہے. اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. نہ کانسٹیٹیوشنل وائز نہ کسی اور طریقے سے نیب انڈر نہیں ہے اس گورنمنٹ کے. دیکھیں نیب کا چیئرمین انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، کیا عمران خان نے کیا ہے اپوائنٹ؟ نیب کا چیئرمین تو خورشید صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے، انہوں نے کیا تھا نا. ابھی دونوں اندر ہیں. چیئرمین تو انہوں نے ہی لگایا تھا نا. سو ایشو یہ ہے کہ نیب از پلیز پیپل مسٹ انڈرسٹینڈ. سر میری بات تو سن. نہیں سر باس نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ نیب کو جو ہے کہ ان کے بھی، میں ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز نیب. دیکھیں ان کا بھی بہت مشکل کام ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، کیا یہ پکڑ دھکڑ پی ٹی آئی کے کہنے پر ہو رہی ہے؟ یہ تو سر نیب کے ریفرنسز ہیں. دیر آر سرٹن ریفرنسز جس کا کہ کسی اس گورنمنٹ کے ساتھ تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. ان کے ذریعے نیب جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کئی ہیں، میں ابھی بتاؤں تو ایسے میرے سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، بٹ جسٹ ٹو ایکسپلین مائی پوائنٹ. دیکھیں علیم خان صاحب، مجھے پتا ہے انہوں نے پیسے، ان کی سوسائٹی تھی، فوج کو بیچ کے پیسے بنائے، اور شاید انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، یا شاید انہوں نے انکم ٹیکس نہیں دیا، شاید ہی واز نو ویئر ایٹ دیٹ ٹائم وین ہی میڈ دا منی. 4 مہینے اندر ہے. سبطین صاحب سے جو ہے وہ ان سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کب کا ہوا ہے، اندر رہ رہے ہیں. اسی طرح دیر آر کوائٹ اے فیو پیپل. فار ایگزامپل شوکت عزیز صاحب ہیں، میں کسی کا کوئی ادھر سپورٹ یا اپوز نہیں کر رہا. ان کی ایک اپوائنٹمنٹ کی ہے، ہی از دا ایکس پرائم منسٹر، ان کا نام ای سی ایل پر. واٹر اینڈ پاور کے جو ہے پی ٹی آئی کے ہیں وہ جتوئی صاحب، ایک اپوائنٹمنٹ کی ہے گریڈ 2 کیا ہوتا ہے وہ جو دیتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک آرگنائزیشن کا ہیڈ لگایا تھا. ٹوٹل 3 سال کی رقم بنتی ہے 1.5 کروڑ روپیہ، ان کا نام ای سی ایل پر ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماحول جو تھا وہ نیب کے پکڑنے، جو کہ ان کا ٹاسک ہے، دے آر سپوز ٹو ڈو اٹ، اس کے پکڑنے کے اوپر خراب اس لیے ہوا کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا کچھ گورنمنٹ کرا رہی ہے. آپ کو ان کو کمفرٹ لیول دیں، بزنس پیپل کو چلیں، ان کو تو نکالیں نا، بیوروکریسی وہ کام نہیں کر رہا. اچھا سر، سارا ملک رکا ہوا ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس وقت دیر از لیک آف کانفیڈینس نا ان دا انویسٹمنٹ سیکٹر اینڈ ان کے ساتھ. اگر نیب ہمارے ساتھ ہو، کیا یہ گورنمنٹ پرائم منسٹر عمران خان چاہے گا کہ اس کی اکنامک پالیسی فیل ہو؟ کیا وہ چاہیں گے کہ جی لوگ جو ہیں اپنے ہمارے اندر والے ادھر انویسٹ نہ کریں؟ میں اگلے دن کچھ لوگوں کو ملا ہوں تو میں نے انہیں یہی کوشچن کیا تھا، دیکھیں نظامی صاحب، جب ہمارے انڈسٹریلسٹ جو کہ پاکستان میں ہیں اگر وہ نہیں انویسٹ کریں گے اب پاکستان میں، تو باہر سے کون لے کر آئے؟ صحیح ہے. تو کیا یہ عمران خان کے حق میں ہے کہ ان کو کیا، اسی لیے ان کو رین ان کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو کرنا چاہیے، اسی لیے ان کو رین ان کرنے کے لیے جو آج انیشیٹو لیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے، وہ بھی اسی لیے لیا ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ دیر از اے پروسیس گوئنگ آن دیٹ ہاؤ ٹو گیو دی کمفرٹ ٹو دی
بزنس مین. کل پرائم منسٹر بھی مل رہے ہیں ان سے. ہاں جی کا مل رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ لا منسٹری کو ٹاسک کر دیا گیا کہ نیب کا لا امینڈ کرے. یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو سول سرونٹ ہیں ان کو بھی دیکھیں. نظامی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک دلو نہ مکائیے مکے گیا نہیں مکتی. پنجابی کا محاورہ ہے. Until and unless you decide from inside that I am going to do the right thing, whether there is a NAB, whether somebody else is. یہ بتائیں کہ آپ اس وقت بھی مشرف حکومت میں تھے, although not as a minister. یہ اس وقت نیب بنی تھی. اس وقت بھی کہتے تھے یہ بنی اس لیے کہ پولیٹیکل لائلٹی چینج کرنے کے لیے, مثلاً پی ایم ایل کیو اور پیٹریاٹس وغیرہ یہ آپ کے ہوتے ہوئے بنی تھی. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نیب ہے احتساب کا ادارہ ہے, یہ پلیز یہ بھی ہسٹری ٹھیک کرے, یہ مشرف نے نہیں بنایا تھا. اچھا ہے جی سر. احتساب کا جو ادارہ بنا تھا وہ انڈر سینیٹر سیف الرحمان. وہ تو میری گزارش, احتساب بیورو تھا نا. احتساب بیورو ان کے اندر بنا تھا. ان کے رولز ریگولیشن اس وقت بنے تھے. اس کے بعد جب پرویز مشرف کی ٹیک اوور ہوا تو اسی کو جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا نام دیا گیا, اور یہ نیا آرڈیننس آیا جس میں سے کہ 60-70% وہی پرانی چیزیں تھیں, اسی کی ادارے کی تھی. ٹھیک ہے نا, جو کہ اس میں لائیں گی. دیٹ از نمبر 1. میں صرف بتانا یہ آپ کو چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی لا بھی, اتنے لا ہیں, دی امپلیمنٹیشن کرنے والا کون ہے؟ اف یو امپلیمنٹ دا لا, اینڈ بلیو می دس از اگین آئی ایم ٹیلنگ یو آن اوتھ کہ دس اللہ ان کو بخشے جنرل حامد جاوید, اور ایک دن ہماری ایک میٹنگ ہوئی تو وی آلسو وانٹیڈ ٹو امینڈ سرٹن تھنگز آف نیب ایون ایٹ دیٹ ٹائم, یو نو. لیکن اس وقت ابھی دیکھیں نا, اکاؤنٹیبلٹی بیورو 10 سال پچھلی حکومت, 5 سال پیپلز پارٹی کی رہی ہے, 5 سال نواز شریف کی رہی, نواز لیگ کی رہی. 10 سال میں پی ٹی آئی واز سیئنگ دس تھنگ کہ نیب کو امینڈ کرو, انہوں نے امینڈ کیا. اسی لیے ہم جو پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ لا رہے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, یہ بتائیں اب یہ اس وقت مولانا فضل الرحمان بڑے ہائی نوٹ پہ ہیں, اپوزیشن میں پی ایم ایل این نیم درو ہیں, کہتی ہے نومبر تک لے جائیں. پی 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 کہتی ہے ہم نظراتی طور پہ خلاف ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں 15 لاکھ لوگ لے کے یہاں آؤں گا, مذہب کارڈ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ ہم اٹک سے پار نہیں ہونے دیں گے ان کو. نہیں سر, یہ کیا یہ سارا یہ ڈیسٹیبلائزیشن نہیں ہے گورنمنٹ کی؟ سر اٹ از ناٹ اے ڈی اسٹیبلائزیشن آف دی گورنمنٹ, اٹ از اے ڈی اسٹیبلائزیشن آف دا کنٹری. ابھی آپ مجھے بتائیں واٹ از دی ڈیمانڈ آف مولانا فضل الرحمان صاحب؟ اگر تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی الیکشن غلط ہوئے تھے تو ان کو سونگ ہی نہیں چکنی چاہیے تھی. ہی شوڈ ناٹ ہیو ٹیکن پارٹ, ہے نا, ہی از اے پارٹ آف دا اسمبلی. اس کی پارٹی کے لوگ ہیں نا, وہ نہیں ہے نا. اچھا وہ نہیں ہے, وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. اگر وہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ پچھلے 10-15 سال میں جن کا وجود ہی نہیں تھا, جن کا کوئی رول ہی نہیں تھا اکانومی بنانے میں, بگاڑنے میں, وہ تھی پی ٹی آئی. کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پہلے سال آتے ہی اس نے اپنے پاؤں کے اوپر آتے کوڑا مار لیا کہ اس نے انفلیشن بھی کر کی, ڈالر کے بھی پرائس اوپر لے گئے, مہنگائی بھی ہو گئی. سر لوگ بے وقوف نہیں ہیں. لوگوں کو مہنگائی کے اوپر جس وقت لوگ ہرٹ ہوتے ہیں نا سر, وہ کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرتے. 97 کا الیکشن ہوا تھا, اٹ واز اے ریگڈ الیکشن بائی بھٹو. دا پیپلز پارٹی پیپل کیم آن دا روڈس. یاد ہے آپ کو 77 الیکشن میں پیپلز پارٹی ور دا پارٹ آف دی ایجیٹیشن کے الیکشن ریگ ہوئے. جنہوں نے اپنے ووٹ تھے, جن کے منسٹر تھے, انہوں نے ووٹ ڈالنے گئے تو انہوں نے کہا تمہارا ووٹ ڈال چکا ہوا ہے. سو ایجیٹیشن جو ہوتی ہے نا سر, ریزن تو ہوتی ہے لیکن ہو نہیں سکتی. ابھی انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اٹ از ناٹ 77, 19 ہے سر. لوگوں کو پتہ ہے مہنگائی کس وجہ سے ہوئی. لوگوں کو پتہ ہے کہ اکانومی کا کیسے وہ اکانومی چھوڑ کے گئے, کہ جو پچھلے 60 سال میں قرضے تھے وہ انہوں نے 10 سال میں لے لیے اس کے برابر. جی, گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے واپس کرنے کے لیے قرضے, وہ اور قرضوں کے اوپر قرضہ لے. یہ تو اکنامک کرائسس تو انہوں نے کریٹ کی نا سر. اسی کریشن کے اوپر انفلیشن ہوئی. دیکھیں انفلیشن تو سمپل رول ہے سر, میں کوئی اکانومی کا اتنا زیادہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں.
آپ کی برآمدات ہیں کوئی نہیں, درآمدات جو ہیں کوئی نہیں, ایکسپورٹ کر نہیں سکتے, امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں. جب وہ امبیلنس ہوگا تو اس سے آپ کا جو کرنسی ہے وہ افیکٹ ہوگی. جب آپ کی کرنسی افیکٹ ہوگی, جب نیچے جائے گا ڈالر اوپر جائے گا. جب ڈالر اوپر جائے گا, جو کہ مارکیٹ ہی ساری دنیا میں ڈالر کی ہے, اس میں انرجی جو ہے وہ ڈالر سے ہم لیتے ہیں, وہ جب اوپر جائے گی. ابھی دیکھیں فار ایگزامپل آٹے کی قیمت ہے, کل 1.5 گھنٹہ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر لگایا کہ آٹے کی قیمت آج بڑھائی ہے آپ نے بڑی. میں سنے نا سر کہ آٹے کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ جی گندم کی قیمت زیادہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ گندم کی قیمت نہیں بڑھی, آٹے کی بڑھی ہے. آٹے کی کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ مشین چلاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی زیادہ. انہوں نے کہا اس کو بھی سبسڈی دیں. دیکھیں 4.5 گھنٹے کل 5.5 گھنٹے ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور انہی ایشوز کے اوپر ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی کے وہ خلاف آ رہے ہیں جو کہ اس گورنمنٹ نے کریٹ نہیں کی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. اسٹیبلائز ہوگی سچویشن انشاءاللہ تعالیٰ وی ول کم آؤٹ سکسیزفلی. آپ دیکھیے گا کہ اس جو آج میٹنگ ہوئی ہے, جو کل پرائم منسٹر صاحب مل رہے ہیں, ہم رولز اینڈ ریگولیشن لا رہے ہیں, نیب کے لیے لا رہے ہیں, جس کے لیے لوگوں کا کانفیڈنس ریسٹور ہوگا. جب کانفیڈنس ریسٹور ہوگا تو اکانومی جو ہے وہ چلے گی. ایک تو یہ بات ہوگی. وہ نکل رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. سر لوگ بیوقوف نہیں ہیں. یہ میرے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹک میں نہیں آئیں گے, فلانا نہیں آئیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آئے گا ہی کوئی نہیں بندہ. ابھی وہاں بریک لینی ہے, اس کے بعد یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ بقول آپ کے چترال کس کس کی ہوگی. ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اچھا شاہ صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہ آپ بتائیے کہ وہ تو آپ نے باتیں ساری ٹھیک کی ہیں کہ کیا اس کے محرکات ہیں جو صورتحال ہے, لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو لوگوں کی حالت ہے وہ بری ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک تیلی لگانے والی بات ہے. دوسرے یہ ہے کہ جس انداز سے یہ جو مدرسوں کے اپنے جو طلباء کو وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, چندے بازی ہو رہی ہے, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے. تو اس کو نپٹنے کے لیے اگر وہ اس کے باوجود مصر رہتے ہیں مولانا کہ میں نے کرنا ہے چاہے مجھے پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کرے, پی ایم ایل این کا ذرا معاملہ نیند رو نہیں برو, تو کس طرح نپٹیں گے آپ؟ اچھا سر, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وائی پیپلز پارٹی اینڈ نواز لیگ از ناٹ سائڈنگ ود ہم. کیا ان کا ڈیل ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں, بالکل نہیں. اچھا نہیں نا, they also know it. This is not the time. When the enemy, جب کہ دشمن آ کے کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے, 80,000 لوگ جو ہیں وہ اوپن پریزن میں لاکھ لوگ جو ہیں وہ اوپن پریزن میں رہ رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. بچوں کا پتہ نہیں, بندوں کا پتہ نہیں ملتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں. اور یہ ایجیٹیشن لا رہے ہیں کہ ادھر پاکستان میں مہنگائی ہوگی بہت زیادہ. دیکھیں ہر ایک چیز کا ٹائم ہوتا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے یہ موومنٹ نہیں چل سکتی بیکاز ناؤ دی سچویشن از ایبسلوٹلی ڈفرنٹ. دا ایشو آف مہنگائی از دیر. کامن بندے کو پتہ ہے کہ یہ مہنگائی انہوں نے کریٹ نہیں کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں. انڈیا ہماری اشارہ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے. ہمیں اس قسم کا بیہیویئر ارسپانسبل نہیں شو کرنا چاہیے. نہیں, لیکن دس از دا ریزن. اچھا پہلی بات ہوگی کیا تو کیا کریں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 90% تو ہے کہ ہونا ہی نہیں. اوکے. سیکنڈ تھنگ از سر, دیکھیں دس از اے پولیٹیکل گورنمنٹ اور عمران خان نے خود کہا کہ آئیں تو میں کنٹینر دے دوں گا. دیکھیں نا, اگر آ کے انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے نا, پروٹیسٹ کرنے کی ہے کہ جی انہوں نے کہا جی ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے مہنگائی کے خلاف, دے آر موسٹ ویلکم. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کنٹینر دے دیں گے شاہ صاحب؟ بالکل, عمران خان صاحب نے خود کہا اپنی اسٹیٹمنٹ میں اچھا کہ جی ہم ان کو کنٹینر بھی دے. میں صرف یہ نظامی صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نہیں ہوگا تو اس اے ویری بگ پولیٹیکل بلنڈر. آپ مولانا صاحب جو یہ کرنے لگے ہیں نا, اٹس ویری بگ پولیٹیکل بلنڈر اینڈ آئی ایم شیور ہی ول ناٹ ڈو اٹ اینڈ آئی ایم شیور اف ہی ڈز اٹ اٹ ول فیل. سمجھے؟ اور ریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے, لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی. لوگوں کی سپورٹ, اپوزیشن کی سپورٹ بھی نہیں ہے. اپوزیشن کی بھی سپورٹ نہیں ہے سر. ادروائز وہ چاہتے ہیں
شہباز شریف یا بلاول صاحب جنہوں نے کہ اتنے اچھے اچھے کلمات پرائم منسٹر کے بارے میں کہے ہیں، کیا وہ چاہیں گے کہ اگر وہ گرا سکتے ہوئے تو نہ گرائیں؟ یقیناً آگے نہ سمجھ. دس از دا ریزن سر. کچھ نہیں ہوگا بالکل. دس از مور انسرٹینٹی جو ہے کرتے ہیں، اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے نتھنگ ول ہیپن. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ آج کل پھر اڑی ہوئی ہے کہ جی فلانا وزیر تبدیل ہو رہا ہے، فلانا جا رہا ہے. آپ کے بارے میں بھی ایسی لسٹیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اتنے وزیر جو ہیں ان کی جگہ فلاں آ رہے ہیں، انفارمیشن، داخلہ، تعلیم وغیرہ وغیرہ. یہ شروع اس طرح ہوا کہ اس دن پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں خان صاحب نے کہا کہ میں جو وزیر پرفارم نہیں کر رہا ان کو چینج کر دوں گا. دیکھیں میں بالکل انہوں نے کہا ایشو دراصل یہ ہے نا نظامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس قسم کی چینجز ان دی کیبنٹ پہلے کبھی نہیں ہوئی جو کہ ابھی ہو رہی ہیں اور جو کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دس از جو ہمارا ایک اور پرابلم بھی تھا جس کو کہ ہم امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ پہلے بہت خراب تھا، دیٹ واز دی گورننس. وی وانٹڈ ٹو ہیو اے گڈ گورننس. ٹھیک ہے، جس گڈ گورننس میں اس میں بڑی چیزیں ہیں جو کہ ہم انیشیٹو لے رہے ہیں. یہ دراصل اینٹی گڈ گورننس کمپین ہے ان کی. میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کو، اپوزیشن کو، جن 16-17 منسٹری کا پہلے تو ایک کے پیچھے لگے رہے، پھر 2 ہو گئی، ابھی جو 16 کے پیچھے لگے ہیں. یہ 16 جو ہیں کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے، ہمارے لوگوں کی نیچر ایسی ہے کہ ان کو پتہ چل جائے نا کہ کل اس آدمی نے ادھر نہیں ہونا تو وہ آج اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو دس از اگین اے کمپین اگینسٹ دس گورنمنٹ. As far as change at the cabinet is concerned, this is the prerogative of the کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر. لیکن شاہ صاحب یہ تو اس میں اپوزیشن کو تو تبھی ہے نا جب وہ آپ کے اگر پرائم منسٹر یہ کہیں کہ میں کر رہا ہوں تبدیلی اور پھر کچھ بھی نہ ہو اور ایک انسرٹنٹی کی صورتحال پیدا رہی ہے. آپ کیوں نہیں ان کا اسپوکس مین ہے؟ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ آج انہوں نے کر دیا ہے نا، آج ان کے اسپوکس مین نے ڈینائی کیا کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. آج نعیم الحق صاحب کا ان کا میسج بھی آ گیا اور ٹی وی کے اوپر بھی چل گیا، بیکاز دے نیو اٹ کہ انہوں نے 16 منسٹری 17 جو تھی کسی کو. آپ کی منسٹری کے بڑی بار بار آپ کے بارے میں بھی افواہیں اڑتی رہتی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ میں دراصل بعض اوقات مجھے لگتا ہے آپ کی اپنی پارٹی کے برا نہ بنائیے. نہیں میں دراصل نظامی صاحب آئی ہیو بین ویری لکی ان مائی لائف. میرے جتنے دوست بھی ہیں اتنے میرے دشمن بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے بندے کی ایک سرٹن چیز اچیو کرنے کی. پالیٹکس پہ جب آپ جاتے ہیں یو وڈ لائک ٹو بی الیکٹڈ، فرسٹ یو آر الیکشن کریں. میں نے 3 الیکشن لڑے، 10 سال جا کے خدمت کی لوگوں کی. خدمت تو بڑی پہلے بھی کرتے رہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد، ریزگنیشن کے بعد 10 سال سے آگے تیسرا الیکشن جیت کے آیا. ایک منسٹری ملی، 7 دن بعد دوسری. ساری اللہ تعالیٰ کی دین ہے. He is the one who rewards people and he is the one who punishes people. یہ سزا جزا کا جو کانسیپٹ ہے نہ میرا ہے نہ کسی اور کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو مجھے آئی ایم ایبسولوٹلی سیٹسفائڈ ان مائی لائف. ٹھیک ہے نا. اگر if عمران خان thinks that I am doing a good job, and welcome, I am doing. I feel that I am doing a good job according to my capacity. جتنی دیر ان کا کانفیڈنس ہے انشاءاللہ رہیں گے. جس وقت نہیں ہے کانفیڈنس اس وقت دارام پانی کہیں اور ہے تو اور چلے جائیں گے. اس میں کوئی ایسی آپ سے ڈرتے بڑے ہیں، اپوزیشن والے بھی ڈرتے ہیں، لوگ بھی ڈرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں خیر کیوں ہے؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا 20-25 سال سے آپ السلام علیکم ہے، کیا میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میری زندگی کا جو سب سے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے نا سر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وائی گاڈ ہیز بین سو کائنڈ ٹو می، اس لیے تھا آئی بین آلویز پازیٹیو. میں نے دنیا کی جس کسی کے لیے کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. میں نے غلطی کی ہوگی اگر کسی کی میں نے نقصان کیا ہے، ادروائز آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ دیٹ آئی شوڈ کمپنسیٹ پیپل. آئی شوڈ لوگوں کے دکھ درد کم کروں رادر دین کے انکریز کروں. ویسے تو میں نے بھی آپ کو دیکھا کہ جب آپ سرکاری ملازم تھے تب بھی آپ سیاستدان تھے. مطلب یہ واقعی لوگوں کا کام وام کرنا یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے نا. میں سر ایز اے ہوم سیکرٹری آئی یوز ٹو میٹ 60 to 70 پیپل
اے ڈے. تو مجھے ایک دن ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ سر آپ یہ تو وقت ضائع کر رہے ہیں. میں کہا یار اگر میں یہ وقت ضائع کر رہا ہوتا تو 10 دن کرتا, 15 دن کرتا. یہ ان کو کچھ ریلیف مل رہی ہے. کسی کو فون کر دیتا ہوں, کسی کو کارڈ دے دیتا ہوں, کسی کو ریکویسٹ کر دیتا ہوں, کسی کو خط لکھ دیتا ہوں. اگر ان لوگوں کو یہ رسپائٹ نہ ملے, اگر ان کو کوئی ریلیف نہ ملے, میرے پاس کیوں آئیں گے؟ حالانکہ آئی ایم دا ہوم سیکرٹری. لوگ لا والے بھی میرے پاس آتے تھے, ہیلتھ والے میرے پاس آتے تھے, ایجوکیشن والے. ابھی اسی طرح آج کیا اس کو کہتے ہیں, میرا خیال ہے حالانکہ ایک پرائم منسٹر کی ایونٹ بھی تھا, آئی ہیڈ ٹو اٹینڈ ٹو دا یونائٹڈ کنگڈم سے آئے ہوئے تھے انڈر سیکرٹری, ان کے ساتھ میری میٹنگ بھی تھی. اس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے 60-70 لوگوں کو ملا ہوں. بڑی ہمت ہے آپ کی. ٹھیک ہے نا صاحب یہ بتایا کیبنٹ میں اب یہ نہیں جو تبدیلی والی بات ہے وہ آج تردید کے بعد اب ختم ہوگی بہت ٹائم بھی. ہوپفلی ختم ہو جانی چاہیے, اور تھی بھی نہیں اور ہو جائے گی, ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ دس از دا پریروگیٹو آف یہ تو چاہے کہ پہلی میں طوفان ہی پھر ہوا نا. ہاں جی, میڈیا نے اٹھا دیا اس کو, لوگوں کے نام بھی آ گئے, لوگوں کے نام. اچھا صاحب آپ نے گورننس کی بات کی, یہ اب دیکھیں جو آپ کا اپنا شعبہ, آپ نے بھی 18th امینڈمنٹ کی بات کی, میں پنجاب میں ہی دیکھتا ہوں اب یہ 4 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں. 5ویں نے پولیس ریفارم کی وعدہ کیا تھا, وہ بھی کوئی ریزسٹنس لگ رہی ہے پولیس کی طرف سے دوبارہ اس پرانے سسٹم میں جانے والی ڈی سی کے انڈر بیوروکریسی کے اندر آ جائیں. اور اب 1 ہفتہ اور مانگا گیا, اور ایک دم لا اینڈ آرڈر کا لگتا ہے کہ معاملات بڑے دگرگوں ہیں, اور چیف منسٹر پنجاب میں خاص طور پہ یہ بڑا پریشر ہے, ایک تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اور گورننس کے حوالے سے بھی, کہ سب سے بڑے صوبے میں کچھ معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. نظامی صاحب, آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اینی بڈی, neither I am defending the provincial government, nor I am defending the police. ابھی دراصل ایشو یہ ہوا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بیکاز آف دی سوشل میڈیا, بیکاز آف دی اویئرنیس, بیکاز آف دی سو مینی چینلز, میڈیا جو کہ ایک نیا مانسٹر ہو گیا ہے. کرائم پہلے بھی ہوتا تھا, رپورٹنگ زیادہ ہوگی, آپ ابھی رپورٹنگ زیادہ ہوگی, نمبر 1, جو کہ اچھی چیز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا بری چیز ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم رپورٹنگ بند کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ اچھا جی کرائم ہو تو بتائیں نہیں تو کرائم ٹھیک ہو جائے گا. نو, اٹس ناٹ دیٹ. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت اویئرنیس آئی ہے نا لوگوں میں, لوگوں کا پیشنس کم ہو گیا. کسی زمانے میں گاؤں میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا نا تو وہ کسی بزرگ کے پاس چلے جاتے تھے, ابھی نہیں جاتے. If there is anything they would like to settle themselves. They take the law in their own hands. They take the law in own hand. Justice جو ہے نا, میں نے بڑی دفعہ میں کہہ چکا ہوں, سر بھوک سے بندہ مرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ پتے کھا لے گا, کچھ کھا لے گا. ایجوکیشن نہ صحیح, چلو نہ صحیح, مدرسے میں جا کے نماز پڑھ چھوڑے گا. ہیلتھ کا حکیم سے دوائی لے لے گا. دراصل جو جسٹس ہے نا سر, دس از دی جاب آف دا اسٹیٹ اینڈ نو بڈی ادر دین دا اسٹیٹ کین گیو اے جسٹس. میں آپ کو یہ بتاؤں, جس وقت ہمارا لوئر جوڈیشی اس ملک میں جسٹس مل گیا, ہمارے 80% کام تو ویسے ہی ختم ہو جائے. ول یو بلیو اٹ, میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں, مجھے لوگ یہ کہتے ہیں, مجھے آج تک کسی نے نہیں یہ کہا, ویری فیو, کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں سر انصاف لے کے دو. بلیو می نظامی صاحب, لوگ زمینوں پر قبضے کرتے تھے. مطلب وی آر موونگ ٹوورڈ اے سوسائٹی آف دا فٹسٹ, انارکی. ٹھیک ہے نا سر. ابھی میں پہلے بھی بتایا, میں نے ابھی پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا, وہ 1 گھنٹہ پہلے جو ہوتا ہے وہ اس پر لگاتے ہیں. ہر منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ مجھے 2 منٹ میں بتاؤ تم نے پبلک سروس کے لیے کیا کیا, ہاؤ یو ہیو میڈ دی لائف آف اے انڈیویجول ایزی. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا سر. بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں سر. آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا سر نظامی صاحب, تو اس کو ٹھیک کرنے میں جہاں اتنا لگا, ابھی 1 سال میں آج 12 مہینے ہوئے, 13 مہینے. تو آئی تھنک وی آر ڈائریکشن از رائٹ, وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے. اور میں آخر میں آپ لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا,
میڈیا کو بھی میری ایک ریکویسٹ ہونی میں کروں گا ریکویسٹ آخر میں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی کر دیتا ہوں. شاہ صاحب بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہم. ہاں جی. میڈیا کو ناظرین، ایک بریک کے بعد ہم باقی باتیں کریں گے. ویلکم بیک. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آج بھی حسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ خان صاحب کے اذان پر سوار رہتا ہے کہ میں ڈیل نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں ہم مانگ ہی نہیں رہے. یہ کیا ہے این آر او کا قصہ اور ڈیل کا معاملہ؟ شیخ رشید صاحب بھی زومانی فکر دہراتے رہتے ہیں، زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں مانگ رہا. نواز شریف میں سر ایک منٹ آپ کو بتاتا ہوں، بیکاز آئی ایم اے وٹنس ٹو دا ہسٹری. ایک تو ہے سر لیگل پوزیشن تو یہ ہے کہ آل دیز پیپل جو کہ پکڑے جا رہے ہیں ان کی لیڈرشپ، یہ نیب پریزنر ہے، نیب ان کے کیس ڈیسائیڈ کر رہا ہے. اگر انہوں نے پلی بارگین کرنی ہے یا پلی بارگین کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے. یہ رول کہتا ہے، گورنمنٹ نہیں کر سکتی. کر سکتی ہے؟ صحیح ہے، نہیں کر سکتی. ایک تو یہ چیز ہوگی. سو اگر تو کسی نے پیسے دے کے جانا ہے، پیسے لے کے آنا ہے، جو مرضی ہے وہ تو نیب کرے گی، اس میں تو کوئی رول نہیں ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کا رول اف یو ریمبر ان 2099 جس وقت یہ باہر گئے تھے میاں سوان، اور اس وقت جو سال 2000 میں ڈیل ہوا تھا نا. ہاں وہ نہیں سر، میری گزارش ہو. ایک پروسیس ہوا لا کا، اس لا کے پروسیس کے مطابق ان کو قید ہو گئی. یہی تھا. ٹھیک ہے. جب وہ قید ہوئی اس کے بعد ڈیل ہوا تھا، گئے نا. سب گئے نا. دس از واٹ دا پرائم منسٹر سیز کہ ایز فار ایز ہی از کنسرن ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے ڈیل ود اینی بڈی ایٹ اینی اسٹیج. دیکھیں نا، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ پیسے دیتے ہیں، اگر وہ ہیں ان کے پاس لٹ سے 10 ارب ہے یا 20 ارب ہے، جتنا مجھے تو نہیں پتا کتنا کی ہے جو کرپشن ہے، اگر اس کے مطابق وہ دیتے ہیں تو وہ چھوڑ جائیں گے تو چلے جائیں. جب ان کو نیب چھوڑ دے گی تو کیا پرائم منسٹر کہے گا نہیں انہوں نے پری بارگین کیوں کی، میں ان کو پھر پکڑوں گا؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز جب کہ ایک پروسیس آف لا ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد تو ڈیل ہی ہوتی ہے نا، اگر کسی نے جانا ہے. لیکن شاہ صاحب کوئی وہ یہ پری میچور نہیں، پھر کوئی ڈیل ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں. پھر وہ یہ ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ کیا وٹ از دا ایشو ایز فار ایز دی اپوزیشن از کنسرن ان دا پی ڈی آئی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں لیٹ اس سے کہ جی یہ الیکشن ہی غلط ہوئے تو آتے ہی نا. ٹھیک ہے. پھر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میں تمہارے سے 4 حلقے مانگتا رہا ہوں، تم 100 مانگو میں دیتا ہوں، 100 حلقے بتاؤ میں کھولتا ہوں. کہا پرائم منسٹر نے کہ نہیں؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا ان کو کہ میں تو 4 مانگتا رہا، نہیں دیے، آپ مجھ سے جتنے مانگتے ہیں. جس طرح وہ قاسم سوری کا ہوا ہے، وہ قاسم سوری کا جو ہوا ہے. ٹھیک ہے نا سر. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر اس کے بارے میں تھی، اگر یہ پکڑنا نیب کا یا کھلی چھٹی مل جائے تو کیا ایشو ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ از دیر اینی ایشو؟ آپ مجھے بتائیں نا کیا ایشو. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کہ ہم نیب سے ڈیل نہ کریں، کو اور ڈیل کر کے تو ہم باہر نکل جائیں. نیب نے تو چھوڑنا نہیں، وہ تو کنوکشن ہے. دا کیسز آر سو شٹ اوپن شٹ کیسز سر. ابھی تک تو کنوکشن ہوئی نہیں کوئی. پلی بارگین جو ہوئی ہے 10-12 ارب روپے کی، کس لیے؟ نہیں، میں تو پالیٹیشینز کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی وہ انہی کے تھرو آئے ہیں نا پیسے سر. اچھا یہ بھی لوگ کہتے ہیں، یہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا کہ دراصل یہ زرداری کی پلی بارگیننگ ہے تو پیسے انہی کے ہی تھے نا سر. اگر ان کو سبسڈی ملی تھی تو پنجاب سندھ گورنمنٹ نے دی تھی. تو اگر ان کے بل تھے وہ تو سارا ایک ہی گھر تھا نا سر. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بینیفیشری زرداری صاحب ہوں گے. ڈیفینیٹلی. ایک چیز ان کے اوپر سے نکل گئی، زرداری صاحب بھی ہوں گے، اور میرا خیال ہے شاید اور بھی کوئی ہوں.
اسی لیے وہ لانگ مارچ میں نہیں آنا چاہتا مولانا فضل الرحمان کی آپ کے نزدیک؟ ابھی یہ تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں. وہی کہہ رہا تھا مجھے کہ میاں نواز شریف بھی شاید اس طرح کا ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا انور مجید نہیں ہے جو ان کے آپ پہ بغیر نہ وہ اپنی بارگیننگ کیے ان کی فراغت ہو جائے. مجھے تو سر ابھی میں ایسے بات کروں، میں کسی سے میں بدتمیزی یا کوئی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. میاں صاحب کو تو 3-4 بندے نہ ہوتے تو میاں صاحب تو 4تھی دفعہ ہی پرائم منسٹر بن جانا تھا. کون 3-4 آدمی؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ 2-3 سینٹر تھے، 2-3 ایم این اے تھے. دے آر دا پیپل. انشاءاللہ انہوں نے کوئی آدمی ان کی فیملی کا باہر رہنے نہیں دینا. ایک آدھ نام لے دیں وہ پتا. میں کیوں لوں؟ آپ کو پتا ہے سر، یو آر مور انفارمڈ. آپ نثار علی خان کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں سر، وہ تو آپ نا، وہ تو سائڈ پر. اگر ان کی بھی بات مانتے تو شاید ٹھیک ہو جاتا مسئلہ. صحیح ہے. اگر ان کی بھی بات مانی جاتی تو مسئلہ صحیح ہو سکتا تھا سر. تو شاہ صاحب ابھی بھی وہی لوگ میاں نواز شریف کی بالکل وہی لوگ ہیں، ہاکس. ہاں، اور آپ کو بھی پتہ ہے. یہ اب کیا نام لو، خواجہ آصف کا ذکر تو نہیں کر رہے آپ؟ میں نہیں، میں ایسے کسی خواجہ کو مجھے کیا ضرورت ہے. بٹ آپ کو پتہ ہے دوز پیپل ہو آر دا ہارڈ لائن. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے صلح جو ہیں، وہ ان سے بھی یہی سلوک ہو رہا ہے جو باقیوں سے ہو رہا ہے. دیٹ مینس، دیکھیں، دیٹ مینس کہ ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ، اگر گورنمنٹ اگر آج again I may be overstepping my authority or my knowledge. یہ ان کی ریپوٹیشن ہے نا، ٹھیک ہے. کیوں وہ نیب میں بلائے جا رہے ہیں؟ کرے اگر وہ نیب میں نہ بلائے جائے ہوتے تو شاید اسٹیٹ آف ڈفرینٹ ہوتی. صحیح ہے. سی نا، وہ ٹیٹیاں چلیں، پیسے آئے، پیسے گئے، اسی لیے ہی از آلسو ان اٹ. دیٹ از سم تھنگ ایلس کہ جی ان کی جو پوزیشن ہے دیٹ از مور اپروچمنٹ، مور ریکنسلیشن رادر دین اے ہارڈ لائنر. سر ایشو دراصل پتہ ہے کیا ہوا ان کے کیس میں، میاں صاحب کے کیس میں؟ سر if there is nothing at the people around him were those who are nothing at stake. یہ میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. کیا سر؟ افسوس کی بات نہیں ہے، اس پر افسوس نہیں آتا بندے کو کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر ہو. اس ملک کے عوام نے 3 دفعہ ان کو پرائم منسٹر بنایا. شاہ صاحب یہ بتائیں 23 برانڈ کہ یہ حکومت مریم سے کیوں اتنی گھبراتی ہے؟ ان کو C کلاس دی ہوئی ہے. اگر دیکھیں جو پریزن ہے، پھر وہی بات آ جائے گی، اللہ معاف کرے کسی کے اوپر بھی یہ دن آ سکتا ہے. کون سی پریزن ہے جس میں AC ہوتا ہے؟ کون سی کلاس ہے آپ کو؟ میں ہوم سیکرٹری رہا ہوں. میرے پاس ایک محترمہ آئی، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، نام نہیں میں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ میری بہن کی شادی ہونی ہے تو اس کا خاوند اندر ہے جیل میں، تو میں آپ سے پرمیشن لینے آیا. میں کہا بی بی خوف خدا کریں، آپ کی بہن جو ہے وہ باہر ہے اور آپ شادی کس طرح کرنا چاہتی؟ اس نے کہا شو می دا مینول ویئر اٹ از ریٹن کہ ان میٹ اور پرزنر کی ناٹ میری. So there are rules and regulation, Nizami Sahab, and the book is there. Let us follow that book. شاہ صاحب لیکن ایک بات ہے، why that book should be different for me and different for you? میں نہیں کہوں گا کس نے کہا. One of the people who were in jail under مشرف، یہ ایری میں سے، شریف برادران میں سے، کہنے لگا یار یہ مشرف کے دور میں، حالانکہ اس وقت جمہوریت نہیں تھی ملک میں، جیل میں کھانا بھی آ جاتا تھا، باقی فیسلٹیز بھی حاصل تھیں، لیکن انہوں نے ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا. تو یہ کس کے آرڈر؟ آپ کے آرڈر پہ ہو رہا ہے؟ میں تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایز فار ایز انٹیریئر منسٹر از کنسرن اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پروونسز. یہ ان کے قیدی، میرا صرف یہ رول ہوتا ہے کہ جب وہ یہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں تو مجھے کسی اسپتال کو جیل ان سے ڈکلیئر کروا کے ادھر مجھے بندے لگوانے پڑتے ہیں. ادروائز میرا تو رول ہی کوئی نہیں. بہت مہربانی سر، تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی سر، 13 سال گفتگو رہی آپ سے. ویری کائنڈ آف یو. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی. خدا حافظ.